أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 48 से लेके आयत नंबर 53 तक की तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब सबसे पहले हम इन आयात का तर्जुमा करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो इसकी तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। तो वअनज़लना, ये इसका तर्जुमा बहुत आसान है। मैंने जब आप बताया था कि आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो इसमें हम का तर्जुमा आता है, और हमने नाजिल किया। इलैका, आपकी तरफ यानी आप पर, अल किताबा, किताब को, बिलहक, बरहक, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, यानी ये किताब तस्दीक करने वाला है। लिमा, उसकी, जो बैन यदैहि,
इससे पहले नाजिल हो चुकी है। बैन यदई का मतलब होता है जो इसके सामने है, यानी सामने हाथों में मौजूद है। मिनल किताबी किताबों में से, मिनल किताबी किताबों में से, व मुहैमिनन और निगहदाश्त करने वाली है, अलैहि उन किताबों की, यानी हिफाजत करने वाली है उन किताबों की। फहकुम बैनहुम, तो आप फैसला फरमा दीजिए, बैनहुम उनके दरमियान, बिमा अंज़ल अल्लाहु, ये कई मरतबा आ चुका है, उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है। वला तत्तबि, और तुम इत्तिबा ना करो, पीछे ना चलो, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, अम्मा जाअका उससे जो जाअका आया आपके पास, मिनल हक़ की बरहक बात से, लिकुल्लिन हर एक के लिए, जअलना हमने बनाया, मिनकुम तुम में से, शिरअतन एक तरीका, एक रास्ता, व मिनहाजा और कुशादा रास्ता। शिरा का माना होता है बड़ा रास्ता, और मिनहाज का माना होता है छोटा लेकिन वाज़े रास्ता। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहे अल्लाह ताला, लजअलकुम तो वो तुम्हें बना देता, उम्मतन उम्मत, वाहिदतन एक ही, वलाकिन और लेकिन, लियब्लुवकुम ताकि वो आजमाए तुमको, फीमा आताकुम उसमें जो आताकुम दिया तुमको, फस्तबिकुल खैरात तो मुसाबकत करो, अल खैरात नेकी के कामों में। मुसाबकत का माना होता है एक दूसरे से आगे बढ़ना, खूबियों में, नेकियों में, नेकी के कामों में, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना है, जमीआ तुम सब का, फयुनब्बिउकुम
بس آگاہ کریں گے وہ تمہیں، وہ خبر دیں گے. نبأ ینبئ تنبیہا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، آگاہ کرنا. وہ تمہیں بما کنتم، ان باتوں سے جو تھے تم فیہ جن میں تختلفون اختلاف کرنے والے. یعنی جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے ان کے بارے میں وہ تمہیں آگاہ کریں گے. وَأَنِ احْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کریں آپ بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. ولا تتبع، ولا تتبع، اور تم پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، نہ چلو ان کی خواہشات کے مطابق. واحذرہم، اور بچ کر رہو. واحذرہم، اور بچ کر رہو. ان یفتنوک، کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے کا آپ کو، عن بعض، آواز آ رہی ہے؟ سگنل چلے گئے تھے. ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، الیکا، آپ کی طرف، یعنی جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آپ پر، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آپ پر. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لے. فَعْلَمْ، تو آپ جان لیں، انما یرید اللہ، کہ بے شک یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ تعالی، ان یصیبہم، کہ وہ کہ پہنچ جائے ان کو ببعض ذنوبہم، کچھ حصہ، ذنوبہم، ان کے گناہوں کا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہنچ جائے ان کو ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کا. وَإِنَّ، اور بے شک بہت سے، من الناس، لوگ، لفاسقون، البتہ گناہگار ہیں، فاسق ہیں. اس کا ذرا ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ
बामुहावरा भी करते जाएं साथ में। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़ा, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पे भी हक़ पे मुश्तमिल किताब नाजिल की है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, व मुहैमिनन अलैहि, और उनकी निगहबान है, फ़हकुम बैनहुम, तो उन लोगों के दरमियान उसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया। वला तत्तबि अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात के पीछे ना चलो। अम्मा जाअक मिनल हक़, यानी हक़ बात तुम्हारे पास आ गई या उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशात के पीछे मत चलो। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, तुम में से हर एक उम्मत के लिए हमने एक अलग शरीयत और तरीक़ा मुकर्रर किया है। वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात, लेकिन अलग शरीयतें इसलिए दी ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आजमाए। फस्तबिकुल खैरात, इसलिए नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट के जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, तो उस वक्त तुम्हें वो बातें बताएगा जिनमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। वानिहकुम बैनहुम, और हम हुक्म देते हैं कि तुम उन लोगों के दरमियान उसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, और उनकी इस बात से बच के रहो कि वो तुम्हें फितने में डाल कर ऐसे किसी हुक्म से हटा दें जो अल्लाह ताला ने तुम पे नाजिल किया है। फ़इन तवल्लो, बस अगर वो मुंह मोड़ ले, बस अगर वो मुंह मोड़ ले, तो आप जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने उनके बाद गुनाहों की वजह से उनको मुसीबत में मुब्तला करने का इरादा कर रखा है। वइन कसीरम मिनन नासि लफासिकून, और उन लोगों में से बहुत फासिक हैं। अफा हुक्मल जाहिलियती, क्या फैसला अल जाहिलिया, जाहिलियत का, यबगून, वो चाहते हैं, वो तलाश करते हैं। वमन अहसन, और कौन है अच्छा, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, हुक्मन, फैसले के एतबार से, फैसला के एतबार से अल्लाह ताला से कौन अच्छा है। लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, कौम के लिए, यूकिनून, जो यकीन रखती है। भला क्या ये जाहिलियत का फैसला हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला कौन हो सकता है, हालांकि उनके लिए जो यकीन रखते हो। अल्लाह से अच्छा फैसला कौन सा हो सकता है। तो पहले इन आयात की तफसीर वगैरह हम पढ़ लेते हैं, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, इसके इंशाअल्लाह देख लेंगे बाद में अगर वक्त बच गया, क्योंकि कल जो हमने दो आयात आखिरी थी उनकी तफसीर रह गई है, वो भी देखनी है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको। कल जो हमारी आयात थी, वो कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन, यहाँ तक तर्जुमा पढ़ लिया था, उसकी तफसीर रह गई थी, वो तफसीर अभी हम इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज जो जिन आयात का तर्जुमा पढ़ा इनकी तफसीर फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा।
تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا، اور تورات میں ہدایت اور روشنی ہے، اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، لیکن پھر بنی اسرائیل نے اس میں گڑبڑ پیدا کر دی تو وہ تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے، اس میں لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے دونوں طرح اس میں تحریف کر دی، اس کے احکامات تبدیل کر دیے، الفاظ بھی تبدیل کیا اور معانی کو بھی تبدیل کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے شریعت کے احکام پہ عقیدہ نہ رکھنا اور اس کی تصدیق نہ کرنا یہ کفر کے مترادف ہے۔ ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تصدیق کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہی خرابی بیان فرمائی، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا اور فرمایا من اجل ذالک، کسی وجہ سے یعنی لوگوں کو ظلم سے بچانے اور قتل ناحق کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جو زمین میں فساد کا مرتکب نہیں ہوا، ایسے شخص کو قتل کرے گا جو زمین میں فساد کا مرتکب نہیں ہوا، تو ایسا کرنا گویا کہ پوری نسل انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جو کوئی ایک جان کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ پوری نسل انسانی کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بھی قصاص کا واضح قانون بتا دیا کہ ہم نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ان پہ اس تورات میں لکھ دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ بے شک جان کے بدلے میں جان ہے، اس میں کسی چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قانون تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں بیان فرمایا، تاہم شریعت محمدیہ میں بھی یہی قانون نافذ ہے کہ کسی مسلمان کے قتل عمد میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح ذمی آدمی جو ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذمی آدمی یعنی وہ کافر جو باقاعدہ کسی اسلامی ملک میں ویزے کے تحت رہتا ہے اور وہاں کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اس کا مال جان اور عزت اور آبرو جو ہے اسی طرح محفوظ ہے جس سے ایک مسلمان کا، تو ذمی کے بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، بشرطے کہ ذمی کا قتل قتل عمد ہو۔ اگر قتل عمد نہیں ہے بلکہ قتل خطا ہے، یا یعنی جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل ہوا، وہ شکار کو مارنا چاہ رہا تھا، کسی جانور کو لگ گیا، یہ انسان کو لگ گیا، یا قتل شبہ عمد ہے، تو ان صورتوں میں قصاص کی بجائے دیت ادا کرنی ہوگی۔ قتل خطا یہ ہے کہ ارادہ کسی جانور کا تھا لیکن غلطی سے انسان زد میں آ کے قتل ہو گیا، اور شبہ عمد یہ ہے کہ موت کسی ایسے آلے سے واقع ہوئی جو عام طور پہ قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بہرحال فقہ حنفی میں ذمی کا قتل بھی مسلمان کے قتل کے برابر ہے، البتہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ذمی اگرچہ مسلمانوں کی رعایا ہے لیکن وہ کافر تو بہرحال ہے، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یقتل مؤمن بکافر، کی کافر کے بدلے مؤمن کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو ذمی کافر کے قصاص میں مؤمن کی جان نہیں لی جا سکتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم ذمی کافر کے لیے نہیں ہے بلکہ حربی کافر کے لیے ہے۔ تو جان کے بدلے جان کے بعد مختلف اعضاء کو ضائع کرنے کے متعلق فرمایا والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو قصاص میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، اگر کسی کا ناک کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کو کاٹا جائے گا۔ والاذن بالاذن،
اگر کسی کا کان ضائع ہوا ہے تو اسے بھی کان کاٹنے کی اجازت ہے۔ والسن بالسن، اور دانت کا قصاص دانت ہی ہے، یعنی اگر دانت ضائع ہوا ہے تو ضرب لگانے والے کا دانت بھی اکھاڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور تمام زخموں میں قصاص ہے، یعنی جس قسم کا زخم کسی کو لگایا گیا اسی کا قسم کا زخم بدلے میں لگایا جائے گا۔ تو قصاص کا ایسا قانون ہے جو زمین میں فساد کرنے والے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس کے نتائج پہ اچھی طرح غور کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعضاء اور زخموں کا قصاص اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ لگائے گئے زخم کے عین مطابق ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ناک نچلے حصے سے کٹی ہے جہاں پہ ہڈی نہیں ہے تو قصاص میں ناک کا اتنا حصہ کاٹ دینا تو ممکن ہے، لیکن اگر اوپر والے حصے میں ناک کی ہڈی بھی توڑی گئی ہے تو قصاص میں اسی جگہ بعینی ہی اتنی ہڈی توڑنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں تھوڑی بہت کمی بیشی ضرور واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ٹانگ کی یا بازو کی ہڈی توڑی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعینی ہی اسی جگہ سے اتنی ہی ہڈی قصاص میں توڑی جائے؟ تو ایسے حالت میں قصاص ممکن نہیں رہتا، لہذا ہر ایسے زخم کے بدلے میں قصاص کی بجائے دیت لازم آئے گی۔ جہاں پہ برابری ممکن نہ ہو وہاں پہ پھر دیت لازم آئے گی، وہاں پہ پھر کیا لازم آئے گی؟ دیت لازم آئے گی۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو کوئی لگائے گئے زخم کا صدقہ کر دے، یعنی زخم لگانے والے کو معاف کر دے، تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ معافی کی صورت یہ ہے کہ جس کو زخم لگا ہے قصاص میں زخم لگانے والے کو نہ تو زخم لگائے اور نہ اس سے دیت وصول کرے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اگر مضروب جو ہے پوری دیت معاف کر دیتا ہے تو آخرت میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نصف دیت معاف کرتا ہے تو نصف گناہوں کی معافی کا حقدار ہو جائے گا۔ بہرحال یہ متقیوں کا طریقہ ہے۔ معافی کا قانون یہ ہے کہ قتل کی صورت میں مقتول کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے، اگر مقتول کے کئی وارث ہو تو سب کی رائے لی جائے گی، البتہ اگر ان میں سے ایک وارث بھی قاتل کو معاف کرتا ہے تو اس سے قصاص ٹل جائے گا۔ قصاص سے مراد اس کے بدلے میں قتل کرنا، البتہ دیت دینا پڑے گی، اور اگر معافی ہو جاتی ہے تو یہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو زخم کھانے کی صورت میں معافی کے اختیار خود مضروب کو حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے تو قصاص لے یا دیت لے، اور اگر وہ بالکل معافی کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے آخرت میں یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ تو قصاص کا قانون ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو کوئی اللہ کی نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے احکام کی تصدیق نہیں کی، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، حق سمجھتا ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ ظالم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ عیسائیوں کا حال بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، ان میں تعصب، عناد، ظلم، زیادتی اور سنگدلی اگرچہ یہودیوں سے قدر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اعراض، تعویل اور تحریف کرنے میں عیسائی بھی یہودیوں سے کم نہیں ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیگر انبیاء کے نقش قدم پہ بھیجا،
آپ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اس سلسلہ نبوت کے آخری مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے آپ کا ارشاد ہے انا اولا بعیسی ابن مریم، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کا معنی بشارت ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، جیسا کہ سورہ صف 28ویں پارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو پیچھے لگایا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ تورات کی طرح انجیل بھی ایسی کتاب تھی، فی ہدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی ہے، جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور اس میں ایسے اصول اور ضوابط تھے جن پر عمل کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اور تورات کی طرح انجیل کی روشنی سے بھی شکوک و شبہات دور ہوتے تھے، اور انسان کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تم پہ واضح نور نازل فرمایا۔ جہاں کہیں شبہ پڑے قرآن مجید کی طرف رجوع کرو، یہ تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا۔ البتہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود مسائل کو اخذ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھو، وہ قرآن مجید سے استنباط کر کے بتائیں گے کہ فلاں فلاں مسئلہ فلاں فلاں آیت سے حل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب اس لیے نازل فرمائی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ تو کفر، شرک، نفاق، بدعملی، فسق و فجور، یہ سب جو ہے ظلمت ہے، آپ ان سے نکال کر اطاعت، اخلاص، توحید اور نیکی کی طرف، روشنی کی طرف لائیں۔ تو روشنی سے یہ ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے دل کی بصیرت مراد ہے۔ قرآن مجید پہ ایمان لا کے اسے پڑھنے سے دل کی تاریکی جو ہے وہ دور ہوتی ہے، انسان اچھے برے، توحید، شرک، حلال حرام، نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے لگتا ہے۔ تو وحی الہی زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے، انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو یا معاشی، دینی مسئلہ ہو یا دنیا کا، جنگ کا تنازع ہو یا صلح کا، تمام مواقع پہ کتاب الہی جو ہے وہ روشنی مہیا کرے گی، بشرطے کہ کتاب الہی کو صدق کے دل سے تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن جو شخص اس کی حقیقت کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ اس سے رہنمائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو شخص دن میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، وہ روشنی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جو مکان کا دروازہ بند کر لے تو اسے سورج کی روشنی اور گرمی کیسے حاصل ہوگی؟ بہرحال یہاں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، جو پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ جس طرح ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اسی طرح ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میرے آنے کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دوں جو پہلے بنی اسرائیل پہ حرام تھی۔ تو یہ حلت اور حرمت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جب چاہا کسی چیز کو حرام کر دیا اور جب چاہا حلال قرار دیا۔ تو انجیل کی خصوصیت یہ بھی ہے مصدق لما بین یدیہ من التورات، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے،
اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور نصیحت تھی. تو ظاہر ہے کہ ہدایت اور نصیحت اسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جو اس پہ عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صراط مستقیم پہ سفر کا آغاز کرتا ہے اس کو پہلے ہی دن غیب سے آواز آتی ہے اللہ کے بندے اس سیدھے سڑک پہ چلتے جاؤ، دائیں بائیں نظر آنے والی پگڈنڈیوں پہ اور دروازوں کی طرف متوجہ نہ ہونا. تو یہ آواز لگانے والا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو یہ قرآن پاک کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے اور غلط راستوں پہ پڑھ کر گمراہ ہونے سے خبردار کرتا ہے. تو سیدھا راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور غلط راستہ جہنم تک لے جاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ یہ چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر عیسائی انجیل پر ٹھیک ایمان لے آئے اس پہ عمل کرے تو پھر انہیں قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرنی پڑے گی، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو بگڑی ہوئی عیسائیت پہ قائم رہنا یہ صرف جہالت ہے، تعصب اور عناد کی وجہ سے اب تک ہو رہا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں. اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کی دل سے تصدیق نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان ہے، دائرہ ملت سے خارج ہے. اگر تصدیق کرنے کے باوجود عمل اس کے خلاف ہے تو پھر سخت مجرم، فاسق اور ظالم ہے. ملت حنیفیت کے پیروکار نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے. مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، قرآن و سنت پہ ایمان لانے کے باوجود تمام فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں. تو ایسے لوگ فاسق اور ظالم ہیں. جو بھی اس کے قرآن کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ ظالم اور فاسق ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو کل کی جو آیات تھی ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی. تو آج کی آیات جو ہم نے پڑھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے. تو اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اس کتاب کے نازل ہونے کے ساتھ سابقہ تمام کتابوں کا زمانہ ختم ہوا تو قرآن مجید کا دور شروع ہو گیا. اب سب لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پہ ایمان لائے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے، اتباع کرے اور اپنے تمام فیصلے قرآن مجید کے مطابق کرے. اور پھر فرمایا اس کتاب کی حیثیت یہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ کا ہر نبی اپنے سے پہلے ہونے والی نبی کی تصدیق کرتا ہے.
चुनांचे जो सहीफे दाऊद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुए, जो किताबें ज़बूर, तौरात और इंजील नाजिल हुई, कुरान मजीद उन सब की तस्दीक करता है। अल्लाह ने उन तमाम सहाइफ और कुतुब को हक के साथ नाजिल फरमाया, और इस आखिरी किताब की दूसरी सिफत ये बयान की, वह मुहैमिनन अलैहि, कि ये तमाम साबिक़ा किताबों का निगरान, मुहाफिज और निगहबान है। तो कुरान मजीद इस एतबार से भी मुहैमिन है कि ये तमाम आसमानी कुतुब की मिन जानिबिल्लाह होने की तस्दीक करता है। इसके अलावा जो मज़ामीन तमाम साबिक़ा कुतुब में नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने न सिर्फ उनका खुलासा कुरान मजीद में बयान फरमा दिया, बल्कि उनके अलावा भी हज़ारों लाखों मज़ामीन इसमें मौजूद है। तो इस एतबार से ये साबिक़ा कुतुब का अमीन और मुहाफिज है। कुरान मजीद का हुजम तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ऐसी जामे किताब है जिसमें तमाम उलूम समा गए हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ ये कौल मंसूब है, फरमाते हैं, जमीउल इल्मी फिल कुरआनी वलाकिन तकासर अन्हु अफ़हामुर रिजाल, कि तमाम उलूम का ज़ख़ीरा कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन आम लोगों को जहन उस तक रसाई हासिल करने से कासिर है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम और उसकी सिफत है। इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात भी गैर महदूद है। कोई शख्स अल्लाह की सिफात का अहाता नहीं कर सकता। अलबत्ता इंसान जिस कदर मेहनत और कोशिश करेगा उतना ही फैज़ हासिल कर सकेगा। तो जब ये ऐसी अजीम किताब है तो फरमाया, फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, कि आप लोगों के दरमियान इसी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब के जरिए फैसला करें। तो कुरान मजीद की सद्दाकत और हक़ानियत बयान करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने अहले किताब की बददियानती और ख़यानत का भी जिक्र फरमाया। पहले सराहत के साथ गुजर चुका है कि अहले किताब ने अहकाम इलाही को बदल कर दिया था। जिना का केस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसमें भी यहूदियों की खबासत और ख़यानत आपने देखी। उन्होंने अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए हुए जिना की सज़ा को छुपा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उसको वाज़ेह करार दिया। क़िसास और दियत के मामले में भी उन लोगों ने खराबियाँ पैदा कर रखी थी। उन्होंने अमीर और गरीब के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर कर ली थी। हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक कानून सब के लिए यकसा है, इसमें अदना और आला की कोई तफरीक नहीं है। जो कोई किसी को ज़ख्मी करेगा या कत्ल नाहक का मुर्तकिब होगा, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अब जब कुरान मजीद का दौर है तो सबका फ़र्ज़ है कि कुरान मजीद ही की इत्तिबा करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इसी के मुताबिक अब तुम फैसला करो। वला तत्तबि अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। अम्मा जाअक मिनल हक़, इस हक़ को छोड़ के जो आपके पास आ चुका है। तो आयत के इस हिस्से का शान नुज़ूल ये है कि अहले किताब के बाज़ उलमा आपकी खिदमत में अपना कोई मामला हल कराने के लिए लाए और अर्ज़ किया कि हम अपने कौम की मुक्तदा है, अगर आप इस मसले में फैसला फरमा दें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, तो हम लोग आपका इत्तिबा करेंगे और यहूदियों की कसीर तादाद इस्लाम ले आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ नहीं थी, ये तो ज़ाहिर बात है। आपकी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। अब यहूदियों ने कबूल इस्लाम के लिए ऐसी शर्त पेश कर दी जो खुद इस्लामी उसूलों के मुनाफी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी उलमा से फरमाया कि मैं तुम्हारी इस पेशकश के बदले में कोई गलत फैसला करने पर तैयार नहीं। अगर तुमने इस तरीके से सलाम कबूल किया तो ये रिश्वती इस्लाम होगा, तो हमें ऐसे इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम वही काबिल कबूल है जो इसकी सद्दाकत और हक़ानियत की बिना पर इख्तियार किया जाए, इसके बगैर निजात की कोई सूरत नहीं है।
تو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید اور آخری شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. اب قیامت تک تمام معاملات کے فیصلے کتاب اللہ اور شریعت محمدی کے مطابق ہی ہوں گے. پہلی شریعت اور موجودہ شریعت میں قدر اختلاف ہے. پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف یہی قابل عمل ہے. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اس سب سے آخر میں ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ مقرر کیا، تو اب اس کا اتباع کریں اور جاہل لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں. اسی طرح یہاں پہ بھی فرما دیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راستہ مقرر کیا. بنیادی دین تو تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے، لیکن دین کی فروع یعنی شریعت مختلف انبیاء کے لیے مختلف تھی. سورہ شورى میں 25ویں پارے میں موجود ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے قطعی ضابطے اور قوانین وہی مقرر فرمائے جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمائے تھے. تاہم ہر ایک کی شریعت جدا جدا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم سارے نبی اللہ کی بائی ہے، یعنی ہمارا دین ایک ہے، البتہ شریعت علیحدہ علیحدہ ہے. اللہ کی بائی کا معنی ہوتا ہے جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں جدا جدا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کے درمیان دین اور شریعت کو اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ بعض چیزیں ایک شریعت میں حرام ہوتی ہے تو دوسرے میں حلال، لیکن دین کے بنیادی اصول ہمیشہ یکساں رہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تم پہ بعض وہ چیزیں حلال قرار دے دوں جو تم پہ حرام تھی. مطلب یہ کہ شریعت میں حلت اور حرمت اور دیگر فروعی احکام بدلتے رہتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف شرائع میں تفریق کی حکمت بھی بیان فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی پوری نسل انسانی کے لیے ایک ہی شریعت مقرر کر دیتا. لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. زمان اور مکان کا اختلاف انسانی زندگی پہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے. ان کے فرائض، ضروریات مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر مقام اور ہر زمانے کے لیے یکساں احکام نازل کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے. کسی ایک انسانی زندگی پہ بھی مختلف دور گزرتے رہیں، اس کے بچپن کے حالات، اس کی ضروریات، بچپن کے حالات جو ہوں گے اور ضروریات جو ہوں گی اس کی جوانی کی عمر سے مختلف ہوتی ہے. اکثر غذائیں جو ہے وہ صحت کی حالت میں مفید ہوتی ہے، لیکن بیماری کی حالت میں وہی غذا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اسی طرح مختلف ادوار اور اقوام کے اجتماعی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے فرائض اور ضروریات بھی جدا ہوتی ہیں. تو تمام انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مختلف زبانوں، مختلف اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ شرائع نازل فرمائے. تو شریعت کا لفظی معنی گھاٹ ہے. جس طرح گھاٹ سے انسان اور جانور اپنی ضروریات کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح علم و عمل کے پیاسے شریعت سے احکام اور ہدایت حاصل کرتے ہیں. چونکہ شریعت دین کی فرع ہے، اس لیے اس کا ایک حالت میں قائم رہنا غیر فطری عمل ہے. دین کے معاملے میں اختلاف کیا جائے تو وہ گمراہی ہوگا، البتہ شریعت میں اجتہاد کے ذریعے مسائل کے حل دریافت کرنا فطرت کے عین مطابق ہے. فروعات میں اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنے سے اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، جس سے
قوم اور ملت کی ترقی کسی ایک جگہ پہنچ کے رک جائے گی تو یہ خلاف فطرت ہے۔ انسانی نشو و نما اور ارتقاء کا تقاضا یہی ہے کہ ہر زمانے اور ہر خطے کی ضروریات شریعت کے احکام کے مطابق پوری کی جائے۔ تو شریعت کا اختلاف بالکل درست ہے، البتہ دین میں اختلاف یہ مہلک ہے۔ یہود و نصارہ اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ایک ہی شریعت کا پابند کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بلکہ اختلاف شریعت سے اس کا مقصود یہ ہے کہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف احکام شریعت نازل فرما کر آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے بندے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے جبراً کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا، بلکہ وہ موقع فراہم کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کے احکام پہ کون عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں کی طرف سبقت کریں، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، شریعت کے ہر حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار رہے۔ آخرت کی گاڑیاں عبور کرنے کے لیے نیکی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، بالآخر تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھ دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، تو وہاں حق اور باطل کا قطعی فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ ان کے درمیان اسی منزل من اللہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان یہودی علماء کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وہ جو بھی مقدمہ لائیں اس کا فیصلہ احکام الہی کے عین مطابق کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور وہ آپ ان سے چوکنا رہیں کہ کہیں أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وہ آپ کو بعض ان چیزوں کے بارے میں فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کی۔ یہودیوں نے یہ سازش کی تھی کہ اسلام کا لانے کا وعدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیں اور پھر اسی چیز کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بطور پروپیگنڈا کے استعمال کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کیا کہ آپ سے غلط فیصلہ لے کے آپ کو کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ کریں، آپ ان سے ہوشیار رہے، آپ پہلے بھی ان کی سازشوں سے بچتے رہے ہیں اور آئندہ بھی محتاط رہیں۔ پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ یہودی روگردانی کرے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، فَعَلَمْ، تو آپ اچھی طرح جان لیں، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص ہر ڈرمی، ضد اور عناد پہ قائم رہتا ہے تو پھر وہ قابل رحم نہیں ہے، اسے لازماً سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے، نیکی کی توفیق سلب کر لی جائے اور انسان کو برائی میں مبتلا کر دیا جائے۔ لہذا انسان کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فتنے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ انسان بعض ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن ان کے نتائج اسی زندگی میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی دنیا میں سزا ملنے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ احکام الہی کو تسلیم کرنے، ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جو ہے ہر دور میں ان کی اکثریت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا اور اس کے بعد بھی مسلسل اکثریت جو ہے ان کی ہے۔ آج بھی جو ہے ہدایت یافتہ افراد جو ہے بہت کم ہے، صحیح عقیدہ رکھنے والے بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے بہت ہے، تو ان میں اکثریت جو ہے نافرمانوں کی ہے۔ سورہ مومن میں بھی موجود ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ
نا शुक्र गुजार ही होते हैं। वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, यानी मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम तादाद में है। अल्लाह ताला हमें इन कम तादाद में दाखिल फरमा दे, शामिल फरमा दे। तो बहर अल्लाह ताला ने यहाँ यहूद और नसारा की साजिश को वाज़े करके उनकी मजम्मत बयान फरमाई। फिर फरमाया फ़हुक्मुल जाहिलियत यबगून, कि क्या जाहिलियत के ज़माने का फैसला चाहते हो। जाहिलियत का कानून तो ये था कि अहकाम इलाही को पसे पुश डाल के अपनी मर्जी का फैसला किया जाए। तो अब जब कुरान मजीद नाजिल हो चुका है, इस्लाम की रोशनी फैल चुकी है, तो अब वापस जुल्मत की तरफ जाना चाहते हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 शख्स सख्त मबगूज है। पहला शख्स मुल्हिद फिल हरम, यानी वो शख्स जो पाक खित्ते यानी हरम में गुनाह का इर्तिकाब करता है, वो अल्लाह ताला की सख्त तरीन नाराज़गी को दावत देता है। दूसरा शख्स मुत्तबि फिल इस्लाम सुन्नत अल जाहिलिया, जो इस्लाम में जाहिलियत के दस्तूर का इत्तिबा करता है। और तीसरा मबगूज शख्स वो है जो बेगुनाह का खून बहाता है, नाहक खून कोशिश के लिए कोशिश करता है, उसके हक में गवाही देता है, नाहक शिकायत करता है। फिर आगे फरमाया वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युकिनून, कि ईमान और यकीन रखने वाली कौम के लिए अल्लाह के फैसले से बढ़कर किसका फैसला हो सकता है। अल्लाह ताला का फैसला वही है जो उसकी नाजिल करदा किताब और शरीयत का फैसला है, लिहाजा उनके मुताबिक किया फैसला ही बेहतरीन फैसला है। अल्लाह ताला के फैसले को छोड़कर ज़माने जाहिलियत के फैसले की तरफ रुजू करना, ये निहायत बदबख्ती है और अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आयत नंबर 51 से कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के औकात में बरकत नसीब फरमाए और कुरान मजीद का समझना समझाना हम सब के लिए आसान बनाए। कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना हम सब के लिए आसान बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।